الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل از مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے باب مسلمانوں کے بنیادی عقائد کا ایک نہایت اہم موضوع پیش کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شفا اور اثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوا محض ایک ذریعہ ہے۔ اللہ چاہے تو دوا سے شفا دے اور چاہے تو بغیر دوا کے شفا عطا کرے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی معیت اور قرب تو حاصل ہوگا، لیکن ان کے بلند و بالا درجے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رسول کی اطاعت سے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی، ان کا درجہ نہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ دوائی۔ سوال: میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ بیٹا بیٹی خدا ہی کے حکم سے ہوتے ہیں اور دوائی بھی اسی کے حکم سے مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو دوائی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ گستاخی معاف۔ مولانا صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذرا وضاحت سے دیں، کیونکہ میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ہر عورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دنیا میں بیٹے ہی بیٹے نظر آئے، بیٹیاں تو ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے۔ پہلے تو لوگ داتا صاحب کے مزار پر اور دوسرے مزارات پر جا کر بیٹا مانگتے ہیں، اور اب دوائی سے اگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جو دوائی بیچ رہے ہیں، اور دوائی بھی ہزاروں میں بیچ رہے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں؟ جب اللہ نے دینا اپنی مرضی سے ہے تو دوائی کیا اثر کر سکتی ہے؟ جواب: میری بہن، دواؤں کا تعلق تجربے سے ہے، پس اگر تجربے سے ثابت ہو جائے، محض فراڈ نہ ہو کہ فلاں دوائی سے بیٹا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب میں نے لکھا تھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جیسے بیماری سے شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دوا دارو بھی کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اسی طرح کبھی دوائی کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ دوائی شفا نہیں دیتی بلکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایسی ہے جس سے بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ کبھی اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کبھی دوائی کو ذریعہ بنا کر دیتے ہیں، اور کبھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے۔ جب مؤثری حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے اور دوائی کی تاثیر کو بھی اسی کے حکم و ارادہ کی پابند سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں اور ایسی دوائی کا استعمال گناہ نہیں۔ نوٹ: مجھے اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایسی ہے بھی یا نہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت سے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی، ان کا درجہ نہیں۔ سوال: کیا آپ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کی پوری تشریح بیان فرمائیں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت 69۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اور اس کی تشریح یہ بتلاتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی، صدیق، شہید اور صالح کا درجہ مل سکتا ہے۔ جواب: یہ تشریح دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ نبوت ایسی چیز نہیں جو انسان کو کسب و محنت اور اطاعت و عبادت سے مل جائے۔
دوسرے اس لیے کہ اس سے لازم آئے گا کہ اسلام کی 14 صدیوں میں کسی کو بھی اطاعت کاملہ کی توفیق نہ ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہیں گے، گو ان کے اعمال کم درجے کے ہو، ان کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور مقبولان الہی کی معیت نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا من الذین یؤمنون بقدرتک الکاملہ ویطیعونک ویطیعون رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت پر کامل یقین رکھنے والا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ یاد رکھے، انبیاء کرام علیہم السلام کی معیت تو اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر ان کے درجات خاص انہی کے لیے ہے۔ مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل ترجمان الکتاب ضرور سبسکرائب کرے۔ یہ مواد حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کیا گیا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔